बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो वाक़या है वो कुछ हमारी ज़िंदगी के बारे में इस तरह से है कि एक ऐसी तल्ख़ हकीकत है जिसको हम मानने से डरते हैं। ये वाक़या पुल सिरात के बारे में है कि पुल सिरात क्या है, पुल सिरात क्या है, पुल सिरात से कैसे गुज़रा जाएगा, पुल सिरात से कौन गुज़रेगा और पुल सिरात पे होने वाले ऐसे 7 सवाल जो हमें हर सवाल की कामयाबी के बाद जन्नत की तरफ लेकर जाएगा और एक सवाल की नाकामी के बाद जन्नत से बहुत दूर कर देगा। तो आए देखते हैं कि क्या है पुल सिरात। पुल सिरात एक ऐसा पुल है जो ज़मीन और आसमान के बदलने के बाद, दिन रात के बदलने के बाद जो 3 जगह होंगी उनमें तीसरी जगह है वो पुल सिरात होगी। पुल सिरात के बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया कि पुल सिरात एक ऐसा पुल है जिससे हम सब ने गुज़रना है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जब दिन और रात, आसमान और ज़मीन बदल दिए जाएंगे तो हम कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त हम पुल सिरात पर होंगे जहाँ सिर्फ 3 जगह होंगी, जन्नत, जहन्नम और पुल सिरात। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मैं और मेरे उम्मती पुल को पार करेंगे। क़यामत में जब ज़मीन और आसमान बदल दिए जाएंगे तो सिर्फ 2 ही जगह होंगी, जन्नत और जहन्नम। जन्नत तक पहुंचने के लिए इस पुल से गुज़रना होगा। जहन्नम पर एक पुल नस्ब किया हुआ होगा, उस पुल को पार करने के बाद आगे जन्नत का दरवाज़ा होगा। जन्नत का दरवाज़ा होगा। जन्नत तक पहुंचने के लिए जब पुल को पार किया जाएगा तो जन्नत में इस्तकबाल के लिए दरवाज़े पर हमारे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे और वो शख्स कितना ही खुश नसीब होगा जिसका इस्तकबाल हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकबाल करेंगे। और वो शख्स कितना ही बदनसीब होगा जो इस पुल से गुज़रते हुए जहन्नम की आग में गिर जाएगा। और जन्नत की ज़िंदगी कितनी हसीन होगी। और पुल सिरात का पुल कुछ इस तरह से होगा कि पुल सिरात को पार करने के बाद जन्नत मिल जाएगी। जन्नत एक ऐसी जगह जो कभी ख़त्म ना हो, एक ऐसा मंज़र। और पुल सिरात को पार ना कर सके तो जहन्नुम एक ऐसी जगह जहाँ ज़िंदगी इतनी लंबी होगी कि ख़त्म ना होगी और गुनाह ऐसे कि जिनकी सज़ा पाते पाते। और पुल सिरात का पुल पार करने के लिए जब लोगों की कतार बनेगी, जब लोग पुल सिरात को पार करने लगेंगे तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के सामने, जन्नत के दरवाज़े के सामने खड़े होकर अपने उम्मती के लिए दुआ कर रहे होंगे। और पुल सिरात के पुल को पार करने से पहले हर शख्स पर उसके गुनाह और नेकियां लाद दी जाएंगी, जिसकी वजह से उसके गुनाहों, जितने उसके गुनाह होंगे उस पर उतना बोझ होगा। और रफ्तार हर शख्स की उसके ऊपर लादे हुए उसके गुनाहों के बोझ के मुताबिक होगी।
اگر گناہ زیادہ ہیں تو بوجھ زیادہ ہوگا اور رفتار کم ہوگی، اور گناہ کم ہے تو رفتار تیز ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں ایسے منظر کو دیکھنے سے پہلے ہی معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی ہدایت دے۔ وہ لوگ جو نیک ہوں گے وہ گزر جائیں گے، لوگ اپنے اعمال کے لحاظ سے اس پر سے گزریں گے۔ جن پر بوجھ زیادہ ہوگا وہ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں جائیں گے، ان کی چیخو پکار کا خوف اتنا ہوگا کہ باقی لوگ دور سے ہی سہم جائیں گے۔ دوسری طرف ہم کھڑے ہمارے پیارے نبی پل صراط کے پاؤں پر پہلا قدم رکھتے ہی اللہ پاک سے اپنی امت کے لیے دعا فرمائیں گے، اور ایسا بھی منظر ہوگا کہ لوگ اپنے سامنے کئی لوگوں کو گرتا ہوا دیکھیں گے، اور بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو اس جہنم سے نجات حاصل کر کے جنت میں جائیں گے۔ پل صراط کے پل کو پار کرتے وقت نہ کسی کو اپنی سے علاوہ کسی کی فکر نہ ہوگی، نہ والدین کی فکر ہوگی، نہ کوئی اور بہن بھائی نظر آئے گا۔ حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو بتایا کہ قیامت کے وقت کیا ہمیں اپنے والدین بھی یاد نہ رہیں گے، اپنے عزیز و اقارب بھی یاد نہ رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رہیں گے یاد، لیکن 3 ایسے مقامات ہوں گے جہاں کوئی کسی کو یاد نہ رکھے گا۔ پہلا، اعمال، جب اعمال نامے تولے جائیں گے۔ دوسرا وقت، جب اعمال نامے دیے جائیں گے۔ اور تیسرا وقت، جب پل صراط کا پل پار کیا جائے گا۔ تو دوستو، کون اس پل کو پار کرے گا اور کیسے پار کیا جائے گا پل صراط کا پل؟ کسی کی آنکھ کسی دوسرے شخص کو نہ دیکھ پائے گی، نہ والدین کو دیکھ پائے گی، نہ کسی اور رشتہ دار کو۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی اپنی اپنی فکر میں لگے ہوں گے، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ پل صراط سے گزرتے ہوئے لوگوں کی رفتار مختلف قسم کی ہوگی۔ کچھ کی رفتار بجلی کی رفتار کی طرح ہوگی، اور کچھ آنکھ جھپکتے ہی گزر جائیں گے۔ کچھ ہوا کی رفتار سے اور کچھ گھوڑوں کی رفتار سے گزریں گے، اور کچھ تو اونٹوں کی رفتار سے گزریں گے، لیکن کئی ایسے ہوں گے جو چونٹی کی رفتار سے گزریں گے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو رینگتے رینگتے جائیں گے، اور کچھ کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب یہ تو ہمارے اعمال پر ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، اور ہم نے کیا اعمال کیے ہیں اپنے ساتھ اپنی دوسری زندگی میں لے جانے کے لیے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہماری رفتار بھی اس کے مطابق ہوگی، اور کچھ لوگوں کے ایمان کی روشنی تو ایسی ہوگی کہ جہنم بھی آوازیں لگائے گی کہ ذرا جلدی گزر جاؤ۔ اور ایک اور روایت میں بتایا جاتا ہے کہ شہداء کو پل صراط کا پل پار کرتے ہوئے کوئی مشکل نہ ہوگی، اور اس پل کو پار کرتے ہوئے 7 مراحل ہیں، اور ہر مراحل پہ ہماری زندگی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ پہلا مرحلہ جو ہوگا وہ ہماری ایمان پر ہوگا کہ ہمارا ایمان کیسا تھا۔ کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہم اپنا پہلا مرحلہ پار کر پائیں گے؟ ہمارے پہلے مرحلے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہم اور ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے؟ ہمارے ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ ہمیں پہلا مرحلہ کو پار کرنے دے گا؟ کیا ہم
انبیاء کرام پر، رسول پر، آسمانی کتب پر ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ ہمیں پہلا مرحلہ پار کرنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ آئے۔ اب دوسرا مرحلہ، اب جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ پہلا مرحلہ پار کر کے دوسرے مرحلے میں چلا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں ہم سے سوال ہوگا نماز کے بارے میں۔ اگر دوسرا مرحلہ ہم نے پار کر لیا تو پھر ہم جنت کی طرف ایک اور قدم بڑھائیں گے، جس میں ہم سے تیسرا سوال پوچھا جائے گا کہ کیا ہم اپنی دولت کو سنبھال کر ضرورت کے مطابق دوسروں میں بانٹتے ہیں، ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ پار کرنے کے بعد چوتھا مرحلہ ہمارے استقبال میں کھڑا ہوگا۔ چوتھا مرحلہ ہم سے روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس کے بعد پانچواں مرحلہ جس میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی استطاعت کے بعد بھی حج ادا کیا یا نہیں۔ اور پھر چھٹا مرحلہ جس میں ہم سے ہمارے والدین اور ہمارے رشتہ دار، ان سے تعلقات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو بخش دینا۔